بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اسلامک ٹیچر آج آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے لیے حاضر ہوں۔ اس میں میرا آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کیونکہ ہمارے ہاں اگر دیکھا جائے ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ مجبور لوگ ہیں اور بہت زیادہ اس طرح کے لوگ ہیں کہ جو کہ بہت ہی زیادہ غربت میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور جن کے حالات اس قدر جو ہے وہ غربت کی جانب جا رہے ہیں کہ ان کے ایک دن کی جو آمدنی ہے وہ 300 روپے سے بھی کم ہے۔ تو ایسے میں مجھے اکثر بھائیوں کے میرا جو چینل ہے اس پہ بہت زیادہ میسیجز موصول ہوئے ہیں۔ ان کا بار بار یہی کہنا ہے کہ آپ ہمیں کوئی ایسا تعویذ بتائیں جس کو ہم پہن لیں اور اس کے ذریعے سے ہماری جو آمدن ہے اس میں اضافہ ہو۔ تو میں آج آپ کو ایک ایسی چیز جو ہے وہ بتا رہا ہوں کہ جس کے ذریعے سے آپ جو تعویذ کر کے اگر آپ اس کو پہنیں گے تو انشاءاللہ آپ کے پاس ہمیشہ جو ہے وہ دولت کی کثرت رہے گی۔ آپ پوری عمر کسی کے محتاج نہیں رہیں گے۔ آپ کی ڈیلی آمدنی میں اگر وہ 1000 روپیہ ہے تو وہ 1000 سے 20,000 پہ چلی جائے گی۔ یہ ساری چیزیں انشاءاللہ اس تعویذ کے ذریعے سے آپ کو ہوں گی۔ لیکن اس تعویذ کا بتانے سے پہلے چند ضروری چیزیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ ان کو آپ بہت زیادہ غور سے سنیے گا اور اس پہ عمل کیجیے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ایسا کام کر بیٹھیں جو کہ خلاف شریعت ہے اور حرام ہے۔ سب سے پہلا سوال جو اکثر لوگ کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ تعویذ پہننا جو ہے وہ حرام ہے۔ اکثر علماء جو ہیں وہ اس کو تعویذ کو حلال قرار دیتے ہیں، حرام نہیں قرار دیتے۔ اگر یہاں پہ میں آپ سے ایک ضروری بات کرنا چاہوں گا، اگر تعویذ جو آپ کر رہے ہیں کسی بھی مقصد کے لیے ہے، چاہے وہ بیماری کے لیے ہے، چاہے وہ کسی نظر اتارنے کے لیے، چاہے کسی بھی قسم کا تعویذ ہے، اگر اس کی عبارت میں کفریہ شرک شرکیہ چیزیں موجود ہوں، جیسا کہ اکثر آپ دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں جب ہم زیارتوں کی جانب جاتے ہیں، جب ہم یہ ولی اللہ ہیں ان کے جو ہے وہ بارگاہوں کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پر اکثر ہمیں تعویذ بیٹھنے والے جو ہیں وہ ملتے ہیں۔ وہ تعویذ لکھ کے دیتے ہیں اور اس کے ذریعے سے وہ پھر ارننگ بھی لیتے ہیں کہ آپ ہمیں بدلے میں اس کے پیسے دیں۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہوں گا کہ تعویذ ہو اور اس کی اجرت لینا بہت ہی بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ اگر آپ کسی سے تعویذ لے رہے ہیں اور وہ بدلے میں آپ سے پیسے لے رہا ہے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس گناہ سے بچیں اور اس گناہ کو نہ کریں، کیونکہ اجرت لینا بہت ہی بڑا جو ہے وہ گناہ ہے اور شرعاً جائز نہیں ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ انتہائی مناسب اور بہتر طریقے سے یہ ہے کہ آپ جو دم درود کرا رہا ہو یا تعویذ دے رہا ہو، آپ اس کو ایک فکس رقم نہ دیں جو آپ اپنی مرضی سے دے سکتے ہیں۔ آپ اتنے اس کو جو ہے وہ پیسے دے دیں، 10 روپے 20 روپے جتنے آپ کو جو ہے وہ اس کو دینا چاہیں وہ اتنے آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ جو آپ نے جو میں نے آپ کو بتائی تھی کہ تعویذ جو ہے وہ جائز ہے یا نہیں جائز، دیکھیں جو تعویذ ہے، تعویذ میں جو عبارت لکھی جاتی ہے اگر وہ شرکیہ ہوگی تو وہ جائز نہیں ہے، وہ حرام ہے۔ شرکیہ جو اگر کوئی بھی الفاظ ہیں، جیسا کہ زیارتوں کی میں نے آپ سے بات کی تھی کہ وہاں پر جاتے ہیں، وہ وہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ تعویذوں کو اس طریقے سے لکھ کر کے لگا دیا ہوتا ہے کہ وہ شیر کی شکل بن جاتی ہے، وہ کسی جانور کی شکل بن جاتی ہے، یا اس پہ وہ نمبرنگ بھی ہوتی ہے جو قرآنی آیات سے ہٹ کر کے ہوتی ہیں، اس سے ہٹ کر کے تو ایسے تعویذ کو پہننا شرعاً، کیونکہ جو چیز ہم نے تو قرآن مجید سے اور حدیث سے ہی ایسی چیزیں دیکھنی ہیں تو شرعاً اس چیز میں جائز نہیں ہے۔ دوسرا یہاں پہ آخری چیز جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو شرک قرار دیا تھا اس کا وہ یہ تھا کہ وہ تمیہ کرتے تھے۔ تمیہ کیا چیز ہوتی ہے؟ تمیہ کا معنی تعویذ ہے جو اس لٹکایا جاتا ہے،
ٹھیک ہے، مطلب ایسی جو چیز جو آپ لٹکائی جاتی ہے. اب یہ کیا چیز ہے تھوڑا سا میں آپ کو ڈیٹیل میں بتا دیتا ہوں. تمہیہ یہ وہ چیز، اس کے معنی ہیں چمڑے کے ٹکڑے نظر بد بیماری سے بچنے کے لیے لٹکایا جانا. یہ اس کے جو ہے وہ مطلب ہے. جس طرح آپ کے جیسا کہ آج کل ایسا ہوتا ہے کہ اکثر لوگ جب نئی گاڑی لیتے ہیں یا نیا مکان لیتے ہیں تو اس میں وہ کیا کرتے ہیں کہ لوگ جوتا لٹکا دیتے ہیں. مکان اگر وہ نیا بناتے ہیں تو وہ کالی یہ کالی کٹوی ہوتی ہے جو وہ اس کے اوپر رکھ دیتے ہیں. تو یہ ایسا کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے اور یہ شرک کے زمرے میں آتا ہے. اس چیز سے آپ جو ہیں وہ بچیں. اس چیز سے بہت زیادہ آپ کو بچنا چاہیے. اور ابھی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں تعویذ جو میں آپ کو بتاؤں گا، یہ تعویذ کرنے سے پہلے آپ نے کچھ چیزیں جو ہے وہ ضروری اپنے مائنڈ میں رکھنی ہیں جس کا کرنا آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. سب سے پہلے جب آپ تعویذ کریں گے تو آپ نے جو ہے اپنے نیت کو صاف رکھنا ہے. آپ نے ایسا نہیں رکھنا کہ اگر آپ کی نیت کسی کو نیچا دکھانے کے لیے نہ ہو کہ میرے پاس دولت آ جائے گی اور میں اپنے دوست یا کسی کو احباب کو میں نیچا دکھا دوں گا کہ میرے پاس دولت زیادہ ہے اس سے، اور میں اس بات پہ فخر محسوس کروں گا کہ میرے پاس اس سے دولت زیادہ ہے. آپ نے اس چیز کو جو ہے وہ بالکل بھی جو ہے وہ مد نظر نہیں رکھنا. دوسری چیز میں آپ سے یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ جب یہ چیز کریں گے تو آپ نے اپنے دل کی جو نیت ہے اس کو بالکل صاف رکھنا ہے. اس میں کسی قسم کا آپ نے جو ہے وہ اس طرح کی چیز آپ نے نہیں ڈالنی کہ آپ کے دل کی نیت مطلب آپ زبان سے کچھ ہو اور اندر سے کچھ ہو. مطلب اپنی دل کی نیت جو ہے وہ صاف کرنی ہے. اور دوسرا یہ کہ جب آپ تعویذ آپ پہنیں گے ایک اس کو سب سے پہلے جو تعویذ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا اس کو سفید کپڑے میں آپ نے ڈالنا ہے اور اس میں لپیٹ کے سفید دھاگے کے ساتھ اس کو جو ہے وہ سفید رنگ کی پلاسٹک ہو اس میں ڈال کے کسی حلال جانور کے، آپ کسی موچی کے پاس چلے جاتے ہیں، وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں، اس سے آپ کہتے ہیں کہ مجھے یہ تعویذ جو ہے وہ حلال جانور کے چمڑے میں ڈال کے دے دیں، اور اس کو آپ اپنے گلے میں ڈال سکتے ہیں. اور ڈالنے کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے لگاتار 3-4 دن کوئی بھی نماز قضا نہیں کرنی. ویسے بھی نماز قضا نہیں کرنی چاہیے لیکن 3-4 دن آپ نے نماز بالکل بھی قضا نہیں کرنی. اور اس تعویذ کے پھر انشاءاللہ آپ اثرات دیکھیں گے. آپ کی اگر آمدنی 1,000 ہو رہی ہے تو وہ 1,000 سے 20,000 تک چلی جائے گی. اگر 20,000 ہو رہی ہے ڈیلی کی تو وہ 40,000 پر چلی جائے گی. انشاءاللہ آپ دیکھیے گا. یہ بھی میں آپ کو جو ہے یہ تعویذ آپ دیکھ رہے ہوں گے. اس تعویذ کو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو لکھنا ہے اور اس کو سیاہی والی قلم کے ساتھ آپ نے لکھنا ہے. سیاہی والی قلم کے ساتھ آپ نے لکھ کر کے اس کو ڈالنا ہے. اور اس کا کوئی بھی کسی قسم کا ہدیہ نہیں ہے. اگر آپ کامرس میں مجھے ہدیہ دینا کی وہ پیشکش کر رہے ہیں، کسی قسم کا اس میں ہدیہ نہیں ہے. اگر آپ کی اس طریقے سے ہدیہ دینا چاہتے ہیں تو سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کے نزدیک کوئی بھی غریب انسان ہے، آپ اس کی ہیلپ کر دیں، اس کو یہ چیز بتا دیں تاکہ اس کو بھی فائدہ ہو سکے. اور یاد رکھیے گا کہ آپ نے اپنی نیت بالکل اللہ کی جانب لے کے آنی ہے. اپنا عقیدہ جو ہے وہ خراب نہیں کرنا کہ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ پاک کی وجہ سے ہو رہا ہے. جو بھی کر رہا ہے وہ میرا رب کریم کر رہا ہے، اور یہ سب چیزیں اسی کے محتاج ہیں کرنے میں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے، اور اس کے بعد آپ جو بھی عمل کریں گے انشاءاللہ اس میں آپ کو فائدہ ہوگا. باقی آپ سے میں اجازت چاہتا ہوں. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوتا ہوں. اگر آپ اس بارے میں کوئی مزید پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کامنٹس کے ذریعے سے جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ میں آپ کو جواب دوں گا. اور اس ویڈیو کو بہتر یہ ہے کہ آپ سب سے بہترین ذریعہ یہ ہے صدقے جاریہ کا کہ اس کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس چیز کو دیکھیں. باقی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ
اور باقی یہ ہے کہ آپ کو آخر میں ایک بات بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا، اور دوسرا ہمارا چینل اسلامک ٹیچر اس کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔